اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جناب والا قبر کی پہلی منزل میں نجات پا گیا آگے بڑھ کی ساری زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن قبر کی پہلی منزل میں اگر وہ منزل عبور نہ کر سکا، اس مقام میں اور اس امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی ساری زندگی معاشر کا میدان کیا، پھر اس کے نصیب میں جہنم ہی اس کا مقدر بنے گا۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کا یہ فرمان سنا تو اس کے بعد جب بھی میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں، میں قبر کو دیکھتا ہوں، اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ میرا دل پھٹنے لگا ہے۔ پھر میں اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو یاد کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے رب کائنات، جب میں قبر میں پہنچوں، قبر کی پہلی رات ہو، رب کائنات مجھے وہاں سے کروانا۔ تو فرمایا قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات کٹھن رات، مشکل رات، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مکان تیار کرنے والے، مکان تیار کرنے والے، عہدے لینے والے، دنیا کی مال اکٹھے کرنے والے، صبح شام دنیا کے لیے لوگوں سے دفع فراہم کرنے والے، ذرا یہ غور کرو جس مقام کے لیے رب کے پیارے نبی بھی ارشاد فرمائے اور جس مقام کے بارے میں سوچ کر بیان کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جناب والا قبر کے عذاب سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے، جن کا چلنا میرا رب کائنات پسند فرمائے، اس کو قرآن میں ذکر فرمائے، جن کا سو جانا رب کائنات قرآن میں ذکر فرمائے، جن کے بارے میں رب کائنات فرمائے وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے جناب والا، یہ اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے، ان کا ہر کام کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو درس دینا، جہاد کرنا، جناب والا رات اٹھ کر عبادت کرنا، یہ سارا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نبی، وہ رسول، سارے رسولوں سے افضل رسول، وہ بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی جب بھی قبر کا تذکرہ آتا ہے رونا شروع کر دے، جب بھی قبر کے پاس سے رونا شروع کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا کائنات میری قبر کا منظر، میری قبر کی منظر کو آسان فرمانا۔ میں اور آپ جن کے نہ اعمال نہ نمازیں پوری، اور رب کے رسول نے فرمایا تین ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر میں شدید عذاب ہوگا۔ رب کے رسول نے فرمایا جناب والا جو شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا قبر میں عذاب ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جناب والا جو چوری کھانے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، کل قیامت والے دن اسے بھی عذاب ہوگا۔ ذرا غور کرو، ادھر کی بات اٹھائی ادھر بیان کر دی، پاس سے جوڑ کر دے بیان کرنا، یہ تو ہمارا دن بھر کا ماحول ہے۔ ذرا غور کرو قبر میں جائیں گے کیسی بھیانک رات ہوگی، کیسا کٹھن وقت ہوگا، صرف تنہائی ہی تنہائی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہاں اس مجمع میں سے جو سب سے نیک بننا ہے یا اس مجمع میں سے جو گنہگار ہے اس رات کو قبرستان میں بٹھا دو، کسی ویران قبرستان میں بٹھا دو، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اسے دنیا کی ارد گرد یہ پتا بھی ہے میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو، میں کسی کو آواز دے سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، اس کے باوجود وہ شخص رات بھر قبرستان نہیں گزار پائے گا، تنہائی میں نہیں گزار پائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، جب تو قبر میں پہنچ جائے گا فقط تیری اور ساتھ تیری تنہائی ہوگی، اس وقت یاد کر اگر دنیا میں تو نہیں بیٹھ سکتا تو قبر کی زندگی کیسے گزارے گا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، ہم نے عبرت کی جا کو تماشا بنایا ہوا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا گھر میں ہو تو تماشا لگا ہوا ہے، جوانی آئی تماشا لگا ہوا ہے، محلے میں ہے تو تماشا لگا ہوا ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو تماشا لگا ہوا ہے، ہر جگہ تماشا لگا ہوا ہے، یہ بات سنو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، میرے خاک میں کیسے مکی ہو گئے، مکان کیسے مکی ہو گئے، مکان کیسے وہ نام بھر دے نشان کیسے وہ نام بھر دے نشان کیسے زمین کھا گئی سنا کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، آخری شعر سماعت فرمانے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، ذرا سن لے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑا میں پھر کہ کیا کیا ستایا، بڑا پھر کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا دے گی دل پر سفایا، بڑا میں پھر کہ کیا کیا ستایا، اجل کر دے کر اجل تیرا کر دے گی دل پر، یہی تجھ کو دل ہے رہے گا سب سے بانا، یہی تجھ کو دل ہے رہے سب سے بانا، زینت نرائی ہو جشن نرالا، زینت نرائی ہو جشن نرالا، ایک نے شادی پہ فلاں کیا ہے، میں جشن اور زیادہ منا رہا ہوں، لیکن سنیں جیا کرتا ہے کوئی یہ مرنے والا، مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے مر جانا ہے، جیا کرتا ہے کیا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، مجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، ایک دم عورت پر جگہ جی لگانے ہے، یہ
عبرت کی جا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، دنیا میں اچھا رہنا، کھانا پینا، ساری سہولیات استعمال کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرنا چاہوں گا، قبر کے لیے کچھ سامان دنیا میں کرتے جائیں، مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں، اولاد کو دین پڑھا سکتے ہیں، تو کم از کم اپنی اولاد کو دین پڑھا لیں، مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، نیکی کا کام کر لیں۔ بغل میں جب پڑھنے جائیں گے سارا اندھیرا اور تنہائی ہوگی، پیچھے سے کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دیکھ نہیں پائے گا۔ لہذا خدا اپنی قبر کا سوچیں، یہ سوچیں کہ قبر میں جاؤں گا کتنا کٹھن اور مشکل دور اور وقت میرا شروع ہو جائے گا۔ میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔